بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کیا صرف اس کے حروف اور الفاظ کی تلاوت کرنا ہی صرف اس کا مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد تو اس سے بھی بڑا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید کا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت اور ضرورت کس قدر ہے، اس پر جو ہے نا ہم آپ کے سامنے دیکھیں۔ تلاوت کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں جو اجر و ثواب ہے وہ ہم نے آپ کو احادیث کی روشنی میں بتایا کہ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کی آپ تلاوت کریں گے تو اس میں اجر و ثواب ہے، اور بہت زیادہ اجر و ثواب۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی، اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ اسے سمجھ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اسے سمجھیں۔ جب آپ اسے سمجھیں گے تبھی جو ہے نا آپ اس کے مطابق اس کی ہدایت پر عمل کر سکیں گے۔ تو اسی لیے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ان من کان قبلکم رأوا القرآن رسائل من ربی، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی صحابہ کرام وغیرہ، یہ قرآن کریم کو اپنے رب کی طرف سے رب کا پیغام انہوں نے سمجھا، انہوں نے اسے قرآن کریم کو اپنے رب کا پیغام سمجھا۔ وَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ وَيَتَفَقَّدُونَهَا بِالنَّهَارِ، تو وہ لوگ اس قرآن پر رات میں اس پہ پڑھ کر غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ جملہ بڑا اہم بتا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے تابعین سے تقریر کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس قرآن کو اپنے رب کا پیغام سمجھتے تھے، رسائل، رسالہ کی جمع رسائل سمجھتے تھے، تو اس وقت تدبر کرتے تھے رات اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ہر ایک کے لیے فرمان ہے، ہر ایک کے لیے یہ پیغام، ہر انسان کے لیے ذاتی طور سے اللہ کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے یہ پیغام اپنا بھیجا ہے، اپنی کتاب بھیجی ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے ہر شخص کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی بڑی شخصیت کا، کسی پرائم منسٹر کا یا کسی پریزیڈنٹ کا یا کسی منسٹر کا آپ کے پاس جو ہے نا لیٹر آتا ہے، آپ کے پاس اگر وہ لیٹر آتا ہے مثلا عربی میں آتا ہے، آپ کو عربی پڑھنا نہیں ہے، آپ کو عربی پڑھنا مثلا نہیں آتا، عربی کا مطلب نہیں معلوم، تو آپ صرف اوپر دیکھتے ہیں لیٹر پیڈ پہ کہ جو ہے نا اس پہ وزیر اعظم کا، صدر کا یا کسی منسٹر کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، باقی عربی میں لیٹر ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی اور بڑے خوش ہوئیں گے میرے پاس لیٹر آیا، اتنی بڑی شخصیت نے میرے پاس لیٹر بھیجا، اور اس کو سمجھے تو آپ نے نہیں، لے جا کر اوپر الماری میں حفاظت سے رکھ دی، کیا آپ ایسا کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ فوراً لے کے دوڑیں گے کہ کون عربی جانتا ہے، کون عربی جانتا ہے جو مجھے اس کو پڑھ کر مجھے سمجھا سکے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس لیٹر کا مقصد کیا ہے؟ تو یہی معاملہ ہے، یہ قرآن کریم یہ اللہ کا لیٹر ہے، یہ بندوں کی طرف، یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے بندوں کی طرف، یہ اللہ کا ٹیلی گرام ہے اس کے بندوں کی طرف، تاکہ بندے جو ہے نا اس سے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی تو مقصد۔ اگر ہم اسے صرف جو ہے نا اٹھا کر اونچی جگہوں پر رکھیں گے، اس کے اوپر سے دھول وغیرہ سے اس کو پاک صاف کرتے رہیں گے، اور کبھی کبھی کھول کر جو ہے نا کچھ حروف پڑھتے رہیں گے، لیکن ہمیں نہ اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، تو پھر یہ وہ اصل جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اسی کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، قرآن کریم نے ہمیں تدبر پر ابھارا، قرآن کریم نے ہمیں قرآن پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر، اس کی آیات پر،
غور و فکر کرنے کا ہم قرآن مجید نے ہمیں ترغیب دلائی ہے اور اس پر ابھارا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا وہ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یا پھر جو ہے نا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ حق بات، یہ قرآن کی جو حق ہے، یہ قرآن کی جو سچائی ہے ان کے دلوں میں اندر جا نہیں پا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. کیا ایسا معاملہ ہے؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہ قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، تناقض نہیں ہے، یعنی اختلاف نہیں ہے. شروع میں ایک بات، بیچ میں ایک بات، آخر میں ایک بات، ایسا نہیں آئے، ایک ہی ایک بات. تناقض نہیں. یہ کسی انسان، کوئی بھی انسان، کتنا ہی مشہور انسان ہو، کتنا ہی مشہور مصنف ہو، ذہین انسان کے کلام میں جو ہے آپ کو تناقض ملے، کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے نا اسی کا کلام اسی کے کلام سے ٹکراتا ہو. لیکن قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو اختلاف سے خالی. یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات، یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف اتارا ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر تدبر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر. تو اب یہ کیسے تدبر کریں گے؟ اگر کوئی اس کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھے گا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھے گا، اس کی تفسیر نہیں پڑھے گا، تو پھر کیسے اس پر تدبر کرے گا، کیسے اس پر عمل ہوگا؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور ذرا آگے آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کریں، شاید کہ تم سمجھو. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تیری طرف اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتوں کو بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ تم تفکر کرو، شاید کہ تم غور و فکر کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر بیان کرتا ہے، تم پر اپنی آیتیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم سمجھو، شاید کہ تم اس کو سمجھو. اسی طرح اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اسی طرح ہم تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تیری زبان میں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے گھڑا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے تیری رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ تو ڈرائے قوم کو جن کے پاس انہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا تجھ سے پہلے، لعلهم يهتدون، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کریں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ لعلكم تهتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو. یہ سب کیا ہے؟ لعلكم تتفکرون، لعلهم يتفکرون، لعلكم تتذکرون، لعلهم يتذکرون. اور اسی طرح لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون. اسی طرح لعلهم يهتدون، لعلكم تهتدون. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہو؟ اگر آپ قرآن کو ترجمے اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ کیسے آپ جو ہے نا تعقل کیسے ہوگا، فہم کیسے ہوگی، اس سے اہتدا کیسے حاصل ہوگی، تذکر کیسے ہوگا، تفکر کیسے ہوگا، تدبر کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی اگر آپ اس کو جو ہے آپ اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے.
اسی طریقے سے اذا تھوڑا اور بھی دیکھیں، ہم نے پہلے آپ کو قرآن کے خصوصیات اور قرآن کی صفات اور قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے اس سے شفا ہے۔ اب یہ بیماریوں سے شفا کب ملے گی؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا تب اس سے اس کا فائدہ ہوگا، اور اس بیماریوں سے اس کو شفا حاصل ہوگی جو اس کے دلوں کے اندر ہے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، اسی طریقے سے نفاق سے اور گندی چیزوں سے شفا اس کو اسی وقت حاصل ہوگی اس کے دل کو جب وہ اس کو سمجھے گا، جب اس کے دل میں وہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایت اس کے دل میں داخل ہوگی تو وہ اس کو اس کے اندر جا کر جو ہے نا اس کو کلین اپ کرے گی، تطہیر کا عمل کرے گی اور اس کے اندر سے گندی چیزوں کو نکال کے باہر کرے گی۔ یہ تزکیہ نفس ہوگا جو قرآن جب سمجھ کر پڑھیں گے تبھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے قرآن امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اپنی امت کو وصیت کی؟ تو آپ نے تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے فرمایا اوصى بالقرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کے بارے میں وصیت۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کی وصیت ہے امت کے لیے۔ کیا مطلب ہے وصیت کا؟ یعنی قرآن کا مطلب، وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے اوپر سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کب جو ہے نا اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، کب یہ جو ہے نا ان کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، جب تک یعنی ان کے اوپر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر اس وقت تک ان کو مارز عمل میں یہ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ